احمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول فارسی درس نمبر 3۔ ابتداً ہم بہت تھوڑا پڑھ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ رفتار بڑھتی جائے گی۔ مقدمہ سے پہلے پیش لفظ میں سے ایک بات میں کرنا چاہوں گا۔ یہ ایک بیان میں بھی میں نے اس بات پر تبصرہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی دو عظیم چیزیں معاشی نظام اور تعلیمی نظام، روزگار کا نظام اور تعلیم و تربیت کا نظام، یہ دو عظیم چیزیں تھیں مسلمانوں کے پاس، جو انگریز نے نشانہ بنائیں کہ ان دو چیزوں مسلمانوں کی ترم برم کیا جائے۔ ہوتا یہ تھا میرے بھائیوں کہ لوگ صوفیاء اور علماء کے قدموں میں بیٹھ کر تربیت، اخلاقیات، آداب سیکھتے تھے، اور ہنرمندوں کے قدموں میں بیٹھ کر ہنر سیکھتے تھے۔ زندگی ان کی آداب، اخلاق، دین، اسلام کے مطابق ہوتی تھی، اور روزگار وہ اپنا ہنر سے کماتے تھے۔ پھر کیا ہوا جی؟ انہوں نے ہنر سے دل ہٹا کر نوکریوں کی طرف لایا، اور نوکریوں کے لیے نظام تعلیم بدلا۔ تعلیم سے بھی گئے، ہنر سے بھی گئے۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اور زبان فارسی اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، تو ایسا عظیم خزانہ اس میں بزرگوں کا پڑا ہے، جس سے ہمیں فارسی چھوڑنے پر محروم کر دیا گیا۔ حالانکہ فارسی اتنی کوئی ادق اور اتنی کوئی مشکل زبان نہیں ہے، اور ہمیں این و عام معاملات میں مشغول کر دیا گیا۔ اب ہمیں نہ خدا کی سمجھ آتی ہے، نہ دین کی سمجھ آتی ہے، نہ ہمارے اندر کوئی روحانیت ہے، نہ کوئی انسانیت ہے۔ فارسی زبان میں میں نے آزمایا ہے کہ اس کے لفظ ہی بندے کو صوفی بنا دیتے ہیں۔ اس میں ایسی بزرگوں کی کوئی روحانیت رب الجلال نے رکھی ہے۔ تو مقدمہ، اس کو مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی دو چیزیں میں نے آپ کو پڑھا دی تھی، مقدمہ کی وضاحت اور اصطلاح کی وضاحت۔ آگے حرکت کیا ہے، یہ ابتدائی چیزیں ہیں، کوئی اتنی اس کا محتاج وضاحت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں انشاءاللہ بیان کرتا جاؤں گا تاکہ ترتیل اور ترتیب قائم رہے۔ حرکت پیش زبر زیر کو کہتے ہیں۔ متحرک وہ حرف جس پر حرکت ہو۔ ضمہ یا ضم پیش کو کہتے ہیں۔ فتح یا فتح زبر کو کہتے ہیں۔ کسرہ یا کسر زیر کو کہتے ہیں۔ مضموم جس حرف پر پیش ہو۔ مفتوح جس حرف پر زبر ہو۔ مکسور جس حرف کے نیچے زیر ہو۔ رفع اور رفع فارسی میں اس پیش کو کہتے ہیں۔ اب یہاں خاص بات ہو گئی ہے، پیچھے بات اور تھی۔ رفع یا رفع فارسی میں اس پیش کو کہتے ہیں جو لفظ کے آخری حرف پر ہو۔ سمجھ آئی؟ جو لفظ کے حرف پر ہو۔ ایک ہوتا ہے لفظ، ایک ہوتا ہے حرف۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے بولیں؟ چند حروف کو ملا کر ایک لفظ بنتا ہے، جیسے ناصر، یہ ایک لفظ ہے۔ نون الف صاد را، یہ حروف ہیں۔ نون الف صاد را کو ملا کر لفظ بنا ہے، اور حروف کو ملا کر لفظ بنتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں فارسی میں اس پیش کو کہتے ہیں جو لفظ کے آخری حرف پر ہو، جو لفظ کے آخری حرف پر ہو۔ اسی طرح نصب فارسی میں وہ زبر ہے جو لفظ کے آخری حرف پر ہو۔ جر فارسی میں وہ زیر ہے جو لفظ کے آخری حرف پر ہو۔ اگر ایک ہے ضمہ فتحہ کسرہ پیش زبر زیر، اور ایک ہے رفع نصب جر۔ رفع نصب جر خاص ہے، ضمہ فتح کسرہ عام ہے۔ رفع نصب جر جو ہے یہ فارسی کے اندر الفاظ کے آخری حروف پر آنے والے پیش زبر زیر کو کہتے ہیں۔ سمجھ آئی؟
کل میں پوچھوں گا پھر. مرفوع وہ حرف جس پر رفع ہو, منصوب وہ حرف جس پر نصب ہو, مجرور وہ حرف جس پر جر ہو. سکون جزم کو کہتے ہیں, سکون جزم کو کہتے ہیں. جیسے پروردن, نون پر جزم ہے, سکون ہے. ٹھیک ہے. اچھا پیچھے والی بات ذرا مزید سمجھ لیں. مرفوع منصوب مجرور, پہلے نمبر پر ہمارے پاس 3 چیزیں آ گئیں, ضمہ فتح کسرہ, یہ مطلقاً زبر زیر پیش کو کہتے ہیں. پھر ہمارے پاس آ گیا رفع نصب جر. اب یہ ہمارے پاس خاص حرکات آ گئی, خاص حرکات. اور اب مرفوع کیا ہے؟ وہ حرف جس پر رفع ہو. وہ منصوب کیا ہے؟ وہ حرف جس پر نصب ہو. مجرور کیا ہے؟ وہ حرف جس پر جر ہو. ٹھیک ہے. جیسے کتاب من, کتاب من, کتاب با پر جو ہے یہ زیر آ رہی ہے, تو اس زیر کو کیا کہیں گے؟ جر کہیں گے. جر جر کیوں کہ یہ لفظ کے آخری حرف پر ہے. سمجھ آئیے؟ کتاب لفظ ہے نا, کتاب کے اندر کاف تا الف با یہ حروف ہیں. با جو ہے یہ آخری حرف ہے, با کی نیچے جو آ رہی ہے یہ زیر ہے, تو اس زیر کو کیا کہیں گے جی؟ جر. اور اس با کو کیا کہیں گے؟ مجرور. اب با پر جو زیر آ رہی ہے اس کو آپ نے کسرہ نہیں کہنا, اس کو آپ نے جر کہنا ہے, جر. اور با کو مجرور کہیں گے. اسی طرح تمام مثالیں. ٹھیک ہے, بس اتنا کافی ہے جی. اچھا چل ایک اور چیز پڑھ لیں. مجزوم ساکن اور زدہ, یہ ایک ہی چیزیں ہیں ساری. مجزوم ساکن اور زدہ وہ حرف جس پر جزم ہو, سکون ہو. جیسے میں نے آپ کو مثال دی, پروردن, نون جو ہے یہ مجزوم ہے یا ساکن ہے یا زدہ ہے. ٹھیک ہے. اور نون ادھر ساکن ہے اور نون پر جو ہے, نون پر سکون ہے, نون پر سکون ہے. ٹھیک ہے. بس یہ آج کا درس ہے. انشاءاللہ تعالی اس کو یاد کریں, ضبط کریں, سمجھیں. ھذا ھو المرام واللہ تعالی